الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور بزرگوں، آج یہ پروگرام ہماری اور آپ کی نظروں میں بہت چھوٹا سا پروگرام ہے. اگر انسان سمجھ جائے کہ یہ پروگرام جن معصوم بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں کس کی نسبت پر، اور یہاں اللہ کے گھر میں چھت کے نیچے اللہ کے پاک مقدس کلام سیکھنے کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم سب میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. سب میں بہتر انسان وہ ہے. اور یہاں پر وہی سیکھنے والے اور سکھانے والے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ اللہ کے نبی بڑی عمر ہو گئی، بڑی زبان ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، میری زبان تو پڑھ بھی نہیں سکتی، پڑھا بھی نہیں سکتی، تو کہا کہ جب تمہارے پاس وقت پڑھنے کا نہیں ہے، پڑھانے کا نہیں ہے، کم سے کم پڑھانے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو. جو ثواب پڑھانے والوں کو دیا جائے گا وہی تمہیں بیٹھنے کا دیا جائے گا. جو پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا وہی تمہیں دیا جائے گا. اللہ کے نبی ہمارے پاس تو بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہے. کہا کہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کم سے کم یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب گھر سے نکلتے ہیں پڑھنے کے لیے کم سے کم ایک ٹھنڈی نظر سے دیکھ لیا کرو. جو ثواب انہیں دیا جائے گا، ان بچوں کو دیکھنے کی وجہ سے وہی ثواب تمہیں دیا جائے گا. کچھ معلوم نہیں ہے کہ جو قوم بیٹھی ہے، قاری صاحب نے جو ایک بنیاد رکھی ہے، نہ جانے ان بچیوں میں کون رابعہ بصری بن جائے، ان بچوں میں حسن بصری بن جائے، بایزید بن جائے، اشرف علی تھانوی بن جائے، مولانا قاسم نانوتوی بن جائے، مولانا رشید احمد، نہ جانے کون سا ان بچوں کے اندر ایسا عالم، ایسا بزرگ، ایسا خطب، ایسا افغان ان بچوں کے اندر چھپا ہوا ہے. لیکن آج مسلمان کے اندر سے دین کی اہمیت نکلی کیوں؟ کس چیز نے مسلمان کے دل کے اندر سے چیز کو نکالا کہ بچے پڑھنے جا رہے ہیں، مسلمان کا دماغ اور دل اس کی طرف نہیں کہ بچہ جو قرآن سینے سے لگا رہا ہے، مکتب کی طرف جا رہا ہے، مسجد کے امام کے پاس پڑھنے جا رہا ہے، اس بچے نے کیا اس کی تعلیم کے اندر اس چیز کو ٹھہرا ہے، کیا تلاش کیا ہے. یہ نہیں معلوم ہے کہ اس بچے کو اللہ نے قبول کیا ہے. قرآن کریم نے اس بچے کو بنایا ہے. قرآن کریم نے ایک بستی کے اندر آواز لگائی ہے کہ فلاں کی بچی آ جا، کہ فلاں کے بچے آ جا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو اور بچے کے ماں باپ کو یہ ہدایت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے یہاں یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ نے جس کو بچے اور بچیاں عطا کی ہے، یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے کے بچوں کا حساب لیا جائے گا. ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تمہیں اولاد دی تھی، کیا ان اولاد کو، ان بچوں کو قرآن کریم سکھایا ہے؟ کیا ان بچوں کو میرا کلام پڑھایا ہے؟ کیا ان بچوں کو کسی امام صاحب کے یا کسی مدرسے میں داخلہ دیا کہ جاؤ اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے؟ کیا ان بچوں کو بتایا نہیں کہ رب کون ہے؟ کیا ان بچوں کو بتایا نہیں حلال کیا، حرام
لیے ہم نہ لیے ہیں. اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے بچوں کو قرآن سکھایا نہیں, بچوں کو قرآن کی پہچان نہیں کرائی. یاد رکھو میرے بھائیوں, بچے کی جیسی صلاحیت ماں باپ کریں گے, بچے کو جیسے تعلیم ماں باپ دیں گے. اصل مدرسہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں جو بچے کو گود میں سکھائے گی, پالنے میں سکھائے گی, چلنا سکھائے گی, بیٹھنا سکھائے گی, تو وہی ماں آج بچے کو کیا سکھا رہی ہے؟ موبائل چلانا سکھا رہی ہے, موبائل دیکھنا سکھا رہی ہے. پہلے ماں ہوتی تھی, بچے کی پرورش کرتی تھی, سب سے پہلے وضو کر کے دودھ پلاتی تھی, بچے کو کلمہ سکھاتی تھی, بچے کو بڑا اور چھوٹے کا احترام کرنا سکھاتی تھی. لیکن آج ماں اس کی طرف نہیں, ماں کو جو عمل ٹھہرا ہے, بچہ پیٹ میں آیا ہے, ماں بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہی ہے, آنکھوں کے اندر اتنے باریک سوراخ ہے جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے, جہاں سے پانی نکل کے آتا ہے. اس سوراخوں کے اندر جب دل کی کرن, موبائل کی کرن اور آنکھوں کے اندر کو دل پہ اثر کرتی ہے, تو سیدھے بچے کے دل پہ جا کر وہ موبائل کے اثرات اثر کرتے ہیں. جب بچہ باہر آتا ہے تو پھر بچے کو موبائل کی ضرورت پڑتی ہے. ماں موبائل کو بجا کر کے بچے کے پاس رکھ دیتی ہے. بچہ موبائل سنتا ہے, چپ رہتا ہے, موبائل بند کر دیتا ہے تو روتا ہے. کہاں سے پتا چلا موبائل؟ وہ بچہ کہاں سے پتا چل گیا کہ موبائل ہے؟ وہاں سے چلا کے وہ پیٹ میں تھا, ماں نے اس موبائل کو سنا ہے, اور ماں کے پیٹ میں ہی اس موبائل کے جو چلنے والی چیزیں ہیں, ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس نے جگہ بنائی ہے. باہر آنے کے بعد اس بچے کو اسی چیز کی ضرورت پڑی ہے. کیوں؟ انسان کا دماغ اثر نہیں کرتا. ان بچوں کو اگر بتلایا جائے کہ بیٹا بتلاؤ اللہ کون ہے, اے بیٹی بتلاؤ پیدا کرنے والا کون ہے, تمہیں کھلانا کون ہے, پلانا کون ہے, جب بچے کو بتایا جائے گا, جیسے باعزید بستانی کی والدہ نے بچے کی پرورش کی ہے, چھوٹا بچہ تھا, تھوڑی عمر کا تھا, اور جب ماں کی دل میں اور ماں کے دل میں طلب پیدا ہوئی, خوف پیدا ہوا, یہ میرے بچے کو کہاں سے اللہ کا رابطہ جڑے گا, کہاں سے میرا بچہ قرآن کا حافظ بن سکتا ہے, کہاں سے میرے بچے کے کہاں سے میرے بچے کا تعلق اللہ سے جڑ سکتا ہے, کہاں سے میرا بچہ اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے. کہا کہ کسی مدرسے میں اس کا داخلہ کرایا جائے. تلاش کیا, معلوم کیا, کسی نے کہا کہ بھائی تم فلاں مدرسے میں یا پڑھانے والی مسجد میں یا کہیں بھی مدرسے میں جا کر بچے کا داخلہ کرا دے. بس وہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے نے, ارے دماغ لگاؤ, جب بچہ 2-4 سال کا ہوتا ہے تو ماں کے دل میں وہ محبت پیدا ہوتی ہے, باپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. جب بچہ بولنا سیکھتا ہے, بچہ چلنا سیکھتا ہے, بچہ کھانا سیکھتا ہے, تو ماں اور باپ کے دل میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اولاد تیار ہو گئی ہے, سہارا تیار ہو گیا ہے. تو باعزید بستانی کی والدہ جب مدرسے میں جا کر کے مولوی صاحب کے پاس مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب میں بچے کو عالم بنانا چاہتی ہوں, قرآن کا حافظ بنانا چاہتی ہوں, اللہ سے اس کا تعلق جوڑنا چاہتی ہوں, دنیا سے اس کا تعلق ہٹ جائے, دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, صرف اللہ سے ہو, رب سے ہو, اس مالک سے ہو, میں اپنے بچوں کو ایک نہ ایسا دیکھنا چاہتی ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے, اور ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ اس کو داخل کریے, اور میں ماں ہوں, میری ممتا اس کے دل میں آئے گی, اس کا دل میری طرف دوڑے گا, یہ روئے گا بھی, یہ ضد نہیں کرے گا کہ ماں سے ملنے جانا ہے. لیکن جب تک میرے بچے کا تعلق اللہ سے نہ جڑ جائے, جب تک میرا بچہ حافظ قرآن نہ ہو, جب تک بچے کو بالکل گھر کی چھٹی نہیں دینا. ایسا ہی ہوا. 2-4 دن کے بعد میں ماں تو چلی گئی تھی, 2-4 دن کے بعد میں باعزید بستانی جب استاد صاحب کے پاس آتے ہیں, کہتے کہ استاد صاحب میری ماں مجھے یاد آ رہی ہے, میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں, میں گھر جانا چاہتا ہوں. اب استاد کے دل میں پھر وہی بات یاد آ گئی کہ اس بچے کی ماں نے منع کیا ہے, مجھے وعدہ کیا تھا, بچے کو اتنا سبق دے دیا ہے کہ کئی دن تک اس کا سبق یاد نہ ہو پائے. اور یوں کہا
بیٹا پہلے یہ سبق یاد کرو اور اس سبق کو یاد کر کے سناؤ جب تمہیں گھر جانے کی چھٹی ملے گی. بس سنو بچوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بڑے بھی سنو، کہ جب بچے کے دل میں یہ آیا کہ میں ماں سے ملنے جاؤں گا، ایک مدرسے کے کمرے میں کونے میں جا کر کے یاد کرنے بیٹھ گیا، اور یاد جب اس کا دل اس کے سبق میں لگا ہے تو 3-4 دن کا سبق 2-4 منٹ میں یاد کر دیا ہے. اور یاد کر کے کہا کہ صاحب میرے یاد ہو گیا ہے، آؤ. بچے نے سنانا شروع کیا، پورا سبق سنا دیا. ادھر استاد نے وعدہ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے سبق پڑھ کے تو گھر چلا جائیے. کہا کہ اچھا جاؤ اور ماں سے مل کے جلدی واپس آنا ہے. تو اس وقت جب یاد کیا تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ چکا تھا. تو جب اللہ سے تعلق جڑا اور مدرسے سے باہر نکلا، اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہوا چلا. کیوں؟ کہ وہ جو صحبت تھی، وہ جو اس بچے نے وہاں کی صحبت ملی ہوئی تھی، اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا. وہاں سے نکلا تو اس کے دل میں ماں کی ممتا پیدا ہو گئی ہے، اور وہ آپس میں دل میں بات کرتا ہوا جا رہا کہ گھر جاؤں گا، ماں کے گود میں بیٹھوں گا، ماں کھانے کو دے گی، کھانا کھاؤں گا. بس یہ باتیں کر رہا تھا. اتنے میں گھر آ گیا اور جا کر کے گھر کی کنڈی کو کھٹکھٹایا. کہا کہ کون؟ کہ میں بایزید ہوں. کہ کون بایزید ہے؟ کہ ماں تیرا بیٹا بایزید ہو. کہ میرا بیٹا بایزید تو پڑھنے گیا ہوا ہے. جب تک حافظ قرآن نہیں ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا، میرا بیٹا جب تک آئے گا نہیں. جو کہیں آواز لگائی، اماں نے کنڈی کو نہیں کھولا تو بایزید واپسی چلے مڑے، گلی کے کونے کو پار کیا. ماں نے کنڈی کھول کے دیکھا کہ ہاں میرا بیٹا آیا. کہا کہ بیٹا آؤ. میں نے کنڈی کھولی کہ ماں اب میں آؤں گا نہیں جب تک میں حافظ قرآن نہ بنوں، اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا، میں نہیں آؤں گا. کہا کہ چلیے اپنی ہی مدرسے کی دال روٹی ہے، وہیں پر اللہ کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں اور بچوں اور بڑوں، اب اس بایزید نے وہ محنت کی ہے کہ ایک دن آج اس کا نام آتا ہے. اور ایک آدمی نہ جانے کتنے جگہ ان کا نام آیا ہے کہ بنو بایزید جیسے، بنو حسن بصری جیسی، رابعہ بصری جیسی، بنو حسن بصری جیسے. کیسے بنا جاتا ہے؟ انہی مدرسوں میں، انہی مدرسوں سے تمہیں وہ حاصل ہوگا، مکتبوں سے وہ حاصل ہوگا. تو جب بایزید بستانی حافظ قرآن ہوئے، اللہ سے دوڑ لگائی، اللہ سے تعلق جڑ گیا، فارغ ہو گئے. دن میں استاد سوئے ہوئے تھے اور خواب میں آیا کہ تم سو رہے ہو، جاؤ بایزید کو چھٹی دے دو، اب اس کا تعلق میرے سے جڑ گیا ہے. استاد اٹھے، جا کر کے بایزید کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا اب تم گھر چلے جاؤ. بایزید وہاں سے چھٹی لے کر کے گھر پہنچے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیا اسی کی علامت ہوگی؟ اس کا کہاں سے دماغ بنا تھا؟ جب چھوٹا بچہ، معصوم بچہ تھا، چھوٹی عمر کا تھا، اور جب وہ روٹی مانگا کرتے تھے کہ ماں بھوک لگی روٹی دو، ماں روٹی نہیں دیتی تھی. ماں یوں کہتی تھی کہ بیٹا روٹی اللہ دیتا ہے، روٹی اللہ سے مانگو. جب ماں اللہ سے روٹی مانگنے کا سوال کرتی کہ بیٹا اللہ سے روٹی مانگو، اور مسلح بچھا دیتی. کہا کہ بیٹا ایسے ہاتھ پھیلاؤ اور آگے بند کرو، روٹی مانگو. آگے بند کری، روٹی مانگنی شروع کی تو ماں نے جا کے ہاتھوں پہ روٹی رکھ دی. کہا کہ بیٹا اللہ نے روٹی دی ہے. تو اسی طرح سے جب وہ تھوڑی دیر اور تھوڑے دن کے بعد میں چھوٹی، یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چھوٹا پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے پورا بتا رہا ہوں کہ جب بچے کو ماں نے اللہ سے تعلق جوڑا تو اتفاق سے ان کی والدہ محلے میں کسی کے گھر جا کے بیٹھ گئی. مدرسے کا وقت چھٹی کا ہوا، دل میں آیا کہ میرا بیٹا آئے گا، بھوک لگ گئی ہوگی اور آج اس کا تعلق اللہ سے ہٹ جائے گا، وعدہ سے روٹی مانگے گا، روٹی نہیں ملے گی. تو تھوڑی دیر ہوئی، بچہ پہلے آ گیا، مصلی بچھا کر کے ایسی روٹی مانگی. تو کہا کہ اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے روٹی دے دو، کھانا دے دو. تو میرے بچوں، پیاری بچیوں، آسمان سے، جنت سے ان کے لیے کھانا آتا ہے. اور ایسے ہی کھانا آیا اور کھانا کھا کر کے لیٹ گیا. اب ماں آتی ہے، کہتی میرے بیٹے بھوک لگی ہوگی، ابھی میں کھانا بناتی ہوں. کہا کہ ماں نہیں، بھوک نہیں لگی، کھانا کھا لیا. کہاں سے کھایا؟ کہ جہاں سے
روز کھاتا ہوں، وہ تو اللہ روز دیتا ہے، اس نے ہی آج کھانا دیا ہے۔ اور اماں کیا بتاؤ، آج تو بڑا عجیب کھانا تھا، بڑا لذیذ تھا، بڑا مزیدار کھانا تھا، بس میں نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کے آرام کر رہا ہوں۔ تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ماں بچوں کے دلوں کو اور بچوں کے روح کو اللہ کی طرف جوڑے گی تو بچہ آٹومیٹک ہی اللہ کا کلام پڑھنا شروع کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائی اور بزرگوں، پیارے بچوں، دل لگا کے پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپٹیشن کرو کہ میرے تیرے سے پہلے قرآن پڑھنا ہے، تیرے سے پہلے پارا لگنا ہے، تیرے سے پہلے قرآن پورا کرنا ہے۔ ایسے جلدی جلدی قرآن پورا کرو اور اللہ سے تعلق جوڑو، نماز پڑھو۔ اللہ کون ہے؟ سنو کون ہے اللہ؟ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ ہے، جو ہمیں کھانا کھلا رہا وہ اللہ ہے، وہ مالک جس نے آسمان میں سورج کو چمکا دیا، گرمی پڑ رہی ہے، سورج تپش دے رہا ہے، کون؟ اللہ ہے۔ زمین پانی پہ کس نے بچھائی ہے؟ اللہ نے بچھائی ہے۔ آسمان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ نے تھام رکھا ہے۔ اس زمین سے اناج پیدا ہو رہا ہے، اس زمین سے پانی آ رہا ہے، وہیں سے پانی آ رہا، وہیں سے غلہ آ رہا، وہیں سے روزی آ رہی، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اور یوں اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں ایسی ایسی نشانیاں دے دی کہ کل قیامت میں تم یوں نہ کر کے کہتے ہو کہ میرے خدا تیری خدائی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ہم نے اپنی خدائی کو سمجھ میں لانے کے لیے، تمہارے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے اور تمہیں بتانے کے لیے اپنے خدائی ہم نے ایسے ایسے معجزے دکھائے۔ ہم نے زمین سے پانی کو نکالا، بغیر سکون و پھیلا کے آسمان کو تھام دیا، آسمان میں ستارے لگا دیے، رات کو چاند اور دن میں سورج چمکا دیا، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، اور پھر سب سے بڑا معجزہ یہ دکھایا کہ بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے اولاد کو پیدا کر کے دکھایا ہے۔ بغیر باپ کے اللہ نے اولاد کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تو بغیر باپ نے پیدا کیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا مقصد ہے دنیا کو بتانے کے لیے، اور یوں کہ اے عیسیٰ بولو، ساری کائنات کے سامنے بولو، کیا میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا کے بھیجا تھا؟ کیا میں نے تمہیں رشتہ دار بنایا؟ کہا کہ اللہ اگر میں اس دور کو اپنی برادری کو بتاتا، کیا تیرے علم سے کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی؟ تیرے علم میں سب سے پہلے آ جاتی؟ اگر میں دل میں سوچ لیتا، اللہ کو تو جان لیتا، میں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں نے تو لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، مریم کے پیٹ سے ہوا ہوں۔ اللہ نے مجھے تو بیٹا بنا کر کے بھیجا، صرف بھیجا تو تمہاری رہبری کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے۔ جو پر میں بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا اللہ نے کیا اسی لیے کہ کل قیامت کے دن یوں نہ کہتے کہ خدا تیری خدائی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ کہ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ ماں اور باپ مل کے دونوں بچے پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر باپ کے یوں پیدا کیا کہ کل قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا، میری خدائی سمجھ میں نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی میری خدائی سمجھ میں؟ تو اسی لیے میرے بچوں، پیارے بچوں، معصوم بچوں، تمہاری عمر ہے پڑھنے کی، پڑھو دل لگا کے پڑھو۔ جس عمارت میں اللہ کے گھر میں پڑھتے ہو اس کا ادب کرنا ضروری ہے، ادب و احترام ضروری ہے۔ ادب و احترام اگر تمہیں آج اس قالین کا ادب کیا، دیواروں کا ادب کیا، کناروں کا کیا، جس دیوار میں دیکھ رہے ہیں اس کا ادب کیا، سپارے کا قرآن کا ادب و احترام کیا، اگر تم 2 سال میں پڑھتے ہو تو 1 سال میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے پیارے بچوں محنت کر کے پڑھو، استاد کا ادب کرو، احترام کرو، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرو۔ گھر جاؤ، گھر جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جاتے سلام کرو، گھر سے آؤ سلام کرو، راستے میں ملے سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، ایمان کو خوب بانٹو جتنا تمہارے پاس میں ہے۔ تو اس لیے 5 وقت کے اب سے نمازی بن جاؤ تاکہ تمہاری عادت نماز پڑھنے کی بن جائے۔ تو اسی
لیے زیادہ بات کو نہ کہتے ہوئے جو بھی کہا گیا اللہ مجھ کو بھی آپ کو جبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور